بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ضروری اصطلاحات کا سلسلہ کل سے شروع تھا اور وہ آج انشاءاللہ تکمیل آشنا ہوگا۔ البتہ اس میں الف مقصورہ جو ہے کل اس کی تفصیل نہیں لکھوائی تھی، تو آپ جو اصطلاحات لکھ سکیں ان میں الف مکسورہ جہاں ہے وہاں اس کی تعریف لکھیں۔ فارسی میں الف مکسورہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے، جیسے اگر، ایک اور مثال لکھیں جیسے اختر، اختر ستارے کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع پھر اختران بنا دیتے ہیں۔ تو چونکہ آپ عربی گرامر بھی پڑھیں گے، جبکہ عربی میں الف مقصورہ ایسے کلمات میں آتا ہے جن کے آخر میں عموماً چھوٹی یا لکھی جاتی ہے، جیسے موسیٰ۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ اس میں فرق ہے کہ ادھر جو الف کی آواز آتی ہے مگر اس کے آخر میں یا لکھتے ہیں، لیکن فارسی میں جو آپ تعریف کریں گے تو فارسی کے مطابق کریں گے، یعنی الف ممدودہ کی تعریف فارسی میں یوں کریں گے کہ جو الف دوسرے الف کے ساتھ ملے، اور الف مکسورہ کی تعریف یہ کریں گے کہ وہ الف جو دوسرے حرف کے ساتھ نہ ملے یا دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے۔ حرف کے ساتھ تو ملے گا نا، دوسرے الف کے ساتھ نہ ملے، یعنی اس میں دوسرا حرف شروع ہو جائے گا اس الف کے بعد، جیسے اگر تو الف کے بعد گاف شروع ہو گیا۔ ایک اور بھی نوٹ آپ لکھیں کہ فارسی میں الف ساکن ہو یا متحرک دونوں کو الف کہتے ہیں۔ جبکہ عربی میں صرف ساکن کو الف کہتے ہیں، صرف الف ساکن کو الف کہتے ہیں، پورا ہی لکھ لیں۔ جبکہ عربی میں صرف الف ساکن کو، الف ساکن یعنی کہ الف ساکن کو الف کہتے ہیں، جبکہ متحرک کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب اگر فارسی میں مثال کے طور پر یہ سمجھ لیں کہ اگر یا اختر کی جو ہم نے مثال دی ہے،
اس میں الف کے اوپر زبر ہے، لیکن اس کو فارسی میں الف ہی کہیں گے. لیکن عربی میں اگر متحرک ہوگا یہ حرف تو پھر الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. اب اسلام تو یہ شروع میں الف نہیں بلکہ حمزہ ہے عربی کے مطابق. اکرام شروع میں الف ہے، حمزہ ہے، الف نہیں ہے. لکھتے تو اسی طرح یہ خط میں ہیں، لیکن چونکہ اس پہ حرکت آ گئی لہذا یہ عربی قواعد کے مطابق یہ حمزہ کہلائے گا. عربی میں الف وہی ہوگا جو صرف ساکن ہوگا، جیسے اسلام میں لام کے بعد کا الف اور اکرام میں را کے بعد کا الف. اب ہم کہیں گے کہ اکرام یا اسلام میں الف بھی ہے حمزہ بھی ہے، اور یہ لفظ جب ہم فارسی میں لے جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اسلام اور اکرام دونوں میں دو دو الف ہیں. اب فرق پتہ چل گیا جی. مزید میرا ارادہ تھا کہ میں مزید آپ کو مثالیں اور مزید بات، لیکن وہ پھر عربی گرامر میں کریں گے. اس وقت آپ فارسی کا جو الف مقصورہ ہے اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اب کل جو اصطلاحات تھیں ان کا نمبر کیا ہے جی؟ پور کنیکشن ہے، آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ دونوں کی طرف سے پور کنیکشن ہے. چلیں جو بھی نمبر ہے مجھے سمجھ نہیں آیا اس کی، میری آواز تو آپ کو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، تو اگلا نمبر لکھیں جی مخفف. وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا جائے. وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا جائے. اب اس کی مثال وہی ہم لکھیں گے جو ہم نے حذف اور معذوف میں لکھی ہے نا. جیسے بدھ مخفف ہے بود کا. آگے لکھیں جی واحد ایک کو کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام مفرد بھی ہے. مفرد لکھنا ہے یعنی را کے اوپر زبر. اور اس کا دوسرا نام مفرد بھی ہے. اب مفرد کو انڈر لائن کر دیں کیونکہ وہ بھی ایک اصطلاح ہے. آگے لکھیں جی تثنیہ اور کوما ڈال کے لکھیں مثنیٰ اور نمبر 2 اس میں آ جائیں گے. کولن ڈال کے لکھیں جی دو کو کہتے ہیں. آگے لکھیں جی
جمع. اب یہ شعر میں تو بالکل جمع آئے گا نا، تو بولنے میں تھوڑا سا جمع ایسے کر دیتے ہیں کہ میم کے اوپر زبر محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں میم ساکن ہے. جمع. دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. اب یہاں میں ایک نوٹ لکھوانے لگا ہوں جو آپ نے یاد کرنا ہوگا. یہ تعریف عربی کے مطابق ہے. باقی زبانوں میں ایک سے زیادہ پر جمع کا لفظ بولا جائے گا. یہ میں نے پہلے اس لیے وہ لکھوا دیا ہے کہ کچھ لوگ فارسی میں جمع کی جو اصطلاح ہے اس کی تعریف غلط کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو کہتے ہیں، جبکہ یہ عربی کے ساتھ خاص ہے. کیونکہ جمع کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے ملانا، ضم. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ ایک کے ساتھ ایک اور ملائیں گے تو جمع تو ہو جائے گا، ضم تو ہو جائے گا. اس لیے یہ تعریف جو حضرات بھی لکھتے ہیں، خاص کر دیوبندی وغیرہ، وہ غلط لکھتے ہیں. صرف عربی میں دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. اچھا، یہ جو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں ویسے کیوں ہے؟ جب آپ نے بتایا کہ جمع کا معنی ہے ضم، ملانا، اور یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، تو پھر عربی میں جمع تین سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں عربی میں بھی جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان چونکہ وسیع ہے تو انہوں نے دو کے لیے الگ لفظ بنایا ہوا ہے. جمع کا جو لفظ ہے وہ تین سے شروع کرتے ہیں، تو اس لیے اسے مثنیٰ اور تثنیہ کہتے ہیں. یعنی مثنیٰ اور تثنیہ کا الگ انہوں نے لفظ بنایا ہوا ہے عربی میں، تو وہاں انہیں لفظ جمع کی ضرورت نہیں پڑتی. بس یہ فلسفہ ہے. آگے لکھیں جی، متکلم. جو بھی نمبر بنتا ہے، بات کرنے والے کو کہتے ہیں. آگے لکھیں جی، مخاطب. توئے کے اوپر زبر، مخاطب. جس سے بات کی جائے. اور اس کو حاضر بھی کہتے ہیں. حاضر کو انڈر لائن کر دیں کیونکہ وہ بھی ایک اصطلاح ہے. آگے لکھیں جی، غائب. جس کے بارے میں بات کی جائے. اب یہاں گرامر میں بہت دھیان رکھنا ہے. غائب کا معنی یہ نہیں کرنا کہ جو غائب ہو، جو سامنے نہ ہو. یہاں غائب سے مراد وہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے، چاہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہو.
اچھا، اب فارسی گرامر میں جب ہم گردان پڑھتے ہیں تو پہلے غائب کے صیغے آتے ہیں، درمیان میں حاضر کے آتے ہیں، اور آخر میں متکلم کے آتے ہیں۔ تو اصطلاحات میں کوئی بات نہیں، اصطلاحات لکھتے وقت متکلم پہلے لکھتے ہیں اور غائب کو آخر میں لے جاتے ہیں، لیکن گردان میں غائب پہلے پڑھتے ہیں، پھر حاضر، پھر متکلم، کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے۔ آگے لکھیے جی، کلمہ، لام کی نیچے زیر۔ اب اس کو سہولت تکلم کے لیے لام کو ساکن کر دیتے ہیں، وگرنہ لام متحرک ہے۔ کلمہ، وہ اکیلا لفظ جو بامعنی ہو۔ اس کی ایک اور تعریف بھی کی جاتی ہے، تو آپ وہ بھی لکھ لیں، یا وہ لفظ جس کا اکیلا معنی ہو، یعنی ایک معنی ہو، اکیلا معنی ہو، اکیلا ہی لکھیں، اکیلا معنی ہو۔ آگے لکھیں جی، حروف علت، واو، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ یہ جس طرح حرف لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ آپ نے لکھنا ہے، واو، کوما، الف اور یا کو کہتے ہیں۔ مزید وضاحت کرنا چاہیں تو بڑا بریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہر حرف کے باہر۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا سن لیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں، تینوں حرکات جو ہیں نا، زیر، زبر، پیش، جن کو حرکات ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سائڈ پہ لکھ لیں، حرکات ثلاثہ۔ تو حرکات ثلاثہ سے مراد پیش، زبر، زیر۔ تو یہ دراصل ان تینوں حرکات کی درازی کی وجہ سے یہ حروف علت پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا اب ضمہ ہے تو اس کی درازی سے واو پیدا ہوگا، اور یہ فتحہ ہے تو اس کی درازی سے الف پیدا ہوگا، یعنی منہ زیادہ کھلے گا۔ فتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ با تو منہ کھلا ہے نا، تو اس لیے فتحہ کہتے ہیں۔ اور کسرہ کی درازی سے یا پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا تا کے اوپر آپ پیش لگائیں تو، اور اگر اس میں واو لگائیں تو یہ درازی پیدا ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اس کو زبر کو کھینچیں، تا پہلے زبر تھی تو تا، اور کھینچیں تو تا، پورا الف بن گیا۔ اب اسی کے نیچے زیر لگائیں تے، اور اسی حرکت کو اور کھینچے تو تی، تو یا کی آواز پیدا ہو گئی۔ آگے لکھیں جی، 2 نمبر ڈال کے، مرادف، کوما، مترادف۔ مرادف، اور دوسرا ہے جی مترادف، یعنی دوسرے لفظ میں تا اور را کا اضافہ کیا۔ 2 اصطلاحات آ گئیں، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے۔ وہ 2 لفظ
جن کے معنی ایک ہوں. جیسے آتش اور آذر، زال کے ساتھ اور زال کے اوپر زبر. جیسے آتش اور آذر دونوں کا معنی آگ ہے. اچھا جی، آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک یہاں فلسفہ جو ہے وہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ ماہرین زبان کے نزدیک اکثر جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ مترادف نہیں ہوتا، اور خاص کر جو عربی زبان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ ایک الگ معنی، ایک الگ بلاغی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. تو اس لیے بعض ماہرین لغت کے نزدیک مرادف یا مترادف کا تصور نہیں ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک مرادف اور مترادف کا وجود ہے. کہ جیسے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی ہے کہ ایک معنی کے لیے ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک علاقے میں اور بولتے ہیں، دوسرے علاقے میں اور بولتے ہیں، جبکہ معنی دونوں کا مشترک ہوتا ہے. تھوڑا بہت بلاغی فرق بھی ہوتا ہے. اب خاکسار کی جو رائے ہے وہ بھی آپ لکھ لیں کہ جو علماء مترادف یا مرادف کا انکار کرتے ہیں، خاکسار ان کو درست سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ، ان کا قول زیادہ وزنی ہے، کیونکہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے خاص معنی کے لیے بنایا جاتا ہے. اور جو علماء مرادف یا مترادف کے قائل ہیں وہ غالباً مختلف لہجوں کو انہوں نے سامنے رکھ کے یہ قول کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پنجابی میں بھی تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے، معنی ایک ہی ہوتا ہے لیکن لہجے میں فرق ہوتا ہے. تو اب اس توضیح کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ مرادف اور مترادف کا جو تصور ہے ایک حد تک درست ہے، جبکہ اصل بات یہی ہے کہ ہر لفظ کا اپنا خاص معنی ہوتا ہے. اس لیے کہ اہل زبان کوئی فالتو لفظ نہیں بولتے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے. تو پھر خاص معنی ذہن میں رکھ کے ہی لفظ وضع کرتے ہیں، بناتے ہیں. آگے چلیں جی. مشترک، اس میں آپ نے را کے اوپر زبر لکھنی ہے. مشترک، وہ لفظ جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں. جیسے چشم، اس کا ایک معنی ہے آنکھ، جبکہ دوسرا معنی ہے امید. آگے لکھیں جی. مقدر، کینچی والا کاف، مقدر، وہ لفظ جو عبارت میں نہ ہو
اور اس کا معنی مراد ہو. جیسے یہ مصرع بنام جہاں دار جاں آفریں، بنام جہاں دار، یہ زیر لکھنی ہے بنام کے میم کے نیچے، جہاں دار را کے نیچے، جاں آفریں. جاں آفریں اب وزن کے حوالے سے نون غنہ آ گیا، اسم فاعل ترکیبی. بنام جہاں دار، جہاں دار بھی اسم فاعل ترکیبی ہے. بنام جہاں دار جاں آفریں. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی، جہاں دار جان آفرین کے نام سے. لیکن یہ ترجمہ ناقص ہوگا. اس میں مقدر کیا ہے؟ اس میں مقدر ہے ابتدا می کنم. ٹھیک ہے جی، وہ اس میں مقدر ہے، چھپا ہوا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جہاں دار جہاں آفرین کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. البتہ جب آپ اردو میں لکھیں گے تو آپ کے پاس دونوں جو ہے وہ اختیارات موجود ہیں. مقدر کا ترجمہ بریکٹ میں کریں تب بھی درست ہے، اور عوامی کتاب ہو تو مقدر کا ترجمہ بریکٹ میں نہ بھی کریں تب بھی درست ہے، کیونکہ جو مقدر ہے دراصل وہ بھی جملے کا، کلام کا حصہ ہے. آگے لکھے جی، واو معدولہ عین کے ساتھ، واو معدولہ. واو معدولہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بولنے میں ایسے بول سکتے ہیں. پورا پڑھیں گے تو واو کے نیچے زیر، واو معدولہ. وہ واو جو لکھنے میں آئے اور پڑھنے میں نہ آئے. جیسے خود، خوش، خوردن، خیش. اچھا، اب آپ تینوں مثالیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، تینوں کی ابتدا حرف خاء سے ہو رہی ہے. اس خاکسار کی صدا پہنچ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فارسی میں یہ واو خاء کے بعد آتی ہے. تو نیچے نوٹ لکھیں، نوٹ، یہ واو فارسی میں حرف خاء کے بعد آتی ہے. خاء بے شک جو اس کا لکھنے کا ہے نا اسی طرح ہی لکھیں. حرف خاء کے بعد آتی ہے. آگے اگلی اصطلاح لکھیں جی. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دوبارہ میں کال کر لوں یا ساتھ ساتھ حل ہوتا رہے گا؟ آپ کا پور کنیکشن ہے نا بہت. اچھا ٹھیک ہے. اگلی اصطلاح لکھیں جی، جو بھی نمبر بنتا ہے ہائے مختفی. ہائے اسی طرح لکھیں گے، ہے الف اور حمزہ اور بڑی یہ،
ہائے مختفی، وہ ہا جو کسی لفظ کے آخر میں ماز حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، وہ ہا جو کسی لفظ کی ماز حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، اور پڑھنے میں نہ آئے۔ جیسے بندہ، اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے بندہ، ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ صرف دال کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے بندہ۔ اور دوسری مثال لکھیں پروانہ، اب اس کو بھی ہم پروان ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے جب کوئی مرکب بنتا ہے تو مرکب میں یہ ہا حمزہ میں بدل جاتی ہے۔ جیسے نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، یہ مصرع لکھیں۔ اب نوشا، 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 تو اس میں آخر میں ہا تھی، وہ تو خیر شاہ کا مخفف ہے نا، لیکن کوئی بھی بندہ کی کر لیں آپ، بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام، یہ بھی اعلی حضرت کا مصرع ہے نا، وہ لکھ لیں، بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب بندہ کے آخر میں جو ہا تھی یہ حمزہ میں بدل گئی۔ اب میں نے ایک کوئی وہ انڈیا کے صاحب ہیں، وہ جہاں اس ہا پہ حمزہ آتا ہے وہاں نیچے زیر لگاتے رہتے ہیں کمپوزنگ میں، یہ جو نئے نئے ہیں نا کوئی رسم الخط پہ لکھنے والے، اور اب یہ اس طرح کے جہلا ہیں۔ تو مرکب میں یہ نوٹ لکھ لیں کہ مرکب میں، مرکبات میں یہ ہا حمزہ میں بدل جاتی ہے، جیسے بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام، اور پروانہ بخشش، دوسرا مرکب لکھیں جی پروانہ بخشش، تو ادھر بھی پروانہ کی جو ہا ہے وہ حمزہ میں بدل گئی۔ اس کے بعد اگلی اصطلاح لکھیں جی متشابہ، اور بے کے نیچے زیر لکھنی ہے آپ نے، متشابہ، آخر میں ہا ہے نا، متشابہ، ہا ہے لیکن پڑھنے میں متشابہ ایسے پڑھتے ہیں۔ وہ حرف جو آپس میں ایک صورت کے ہوں، جیسے بے تے سے فارسی میں یا عربی میں با تا سا، تو یہ دیکھیں ان کی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے، تو یہ متشابہ ہیں۔ ایسے ہی دال زال بھی متشابہ ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ آگے اگلی اصطلاح لکھیں جی اشباع، عین کے ساتھ، اشباع، حرکت کو لمبا کرنا، اس انداز سے کہ حروف علت میں سے کوئی حرف پیدا ہو جائے، جیسے
افتاد سے اوفتاد، تو اب اس میں پوری واو کی حرکت آ گئی، تو واو لکھیں گے آپ اوفتاد. جیسے یعنی دوسری مثال لکھوانے لگا ہوں، اچار سے آچار، اور تیسری مثال لکھیں جیسے آتش سے آتیش، یا کی آواز آ گئی. اگلی اصطلاح لکھیں جی ترخیم، خا کے ساتھ. ثاقب صاحب نے جتنی جان چھڑائی لکھنے سے اتنا ہی مسلسل لکھنے کا درس شروع ہو گیا. کل بھی تسلسل تھا، آج بھی تسلسل ہے. اس لیے لکھنے کی نیت روزانہ کر لیا کریں. کلمہ کے آخر سے حرف گرا دینا، جیسے مانند سے مان. مثال سن لیے جی. اچھا، اب مانند کا کیا معنی تھا؟ کی مثل، کی طرح. تو اس میں آخر میں سے نون اور دال مرخم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، گرا دیا گیا، تو پیچھے مان رہ گیا. اب مان کا معنی بھی وہی ہوگا، کی طرح، کی مثل. آگے لکھیں جی مرخم، خا کے اوپر تشدید بھی اور زبر بھی. جیسے مان، یعنی مرخم کا مطلب ہے نا ترخیم کیا گیا. جیسے مان. یا ترخیم کیا گیا، یا پورا لکھ لیں جس میں ترخیم کی گئی ہو. جیسے تو یہ ہو گئیں جی ضروری اصطلاحات. اگرچہ کچھ اور اصطلاحات بھی ہیں، لیکن وہ آگے جا کے خود بخود ان کی توضیح و تصریح ہوتی رہے گی. تو پہلے آپ تک آواز پہنچی ہوگی کہ میں نے یہ کہا کہ اصطلاحات تو کچھ اور بھی ہیں، لیکن وہ آگے جا کر ان کی تشریح و توضیح ہوتی رہے گی. اب جتنی اصطلاحات اب تک ہم نے لکھی ہیں، ان کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ. نہیں، اشباع کے آخر میں آ نہیں آئے گی.
بس وہ جیسا میں نے جو مثالیں لکھوائی ہیں نا آپ کو، آپ ان پہ غور کریں. آپ نے وہ ڈیفینیشن لکھوائی تھی جس سے بات کی جائے، جس سے بات کی جائے، اس کو حاضر بھی کہتے ہیں. تو اس کی اصطلاح کیا ہے؟ مخاطب. مخاطب. جی جی. اور اس کو حاضر بھی کہتے ہیں. دو لکھوائی ہیں. جی جی. بس یہ جو اصطلاح لکھوائی ہے مرکب، اس کی تعریف یہی کریں گے کہ جو حروف کلمے سے گرا دیے جاتے ہیں. نہیں نہیں، نہیں. آپ ایسے لکھیں نا، مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو، وہ لفظ جس میں ترخیم کی گئی ہو. جیسے مان، یہ مان نکلا ہے مانند سے. اشباع کی جو مثالیں ہیں وہ 3 لکھوائی ہیں. جی جی. افتاد سے اوفتاد، اچار سے آچار. اشباع ہے حرکت کی درازی کا نام، اور حرکت کی درازی سے حرف علت پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت 2 جگہ پڑتی ہے. ایک جب کوئی شاعر وزن پورا کرنا چاہے، اور ایک جب اہل زبان اپنے خاص لہجے میں بولیں. آگئی سمجھ؟ اور کوئی سوال؟ یہ جو حالت مختفی والے مرکبات ہیں، جی جی. حالت مختفی والے مرکبات، ان کے نیچے زیر لگانا درست نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو ہاں ہے نا وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. حمزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جب مرکب بناتے ہیں تو کیا لکھتے وقت زیر لگا دی جائے تو درست نہیں ہے وہ لفظ؟ نہیں، زیر کا تو کوئی مطلب ہی نہیں نا. ہاں رہی نہیں، وہ تو حمزہ میں بدل گئی. حمزہ تو اوپر ہوگا. وہ جو ہا ہے، ہا وہ حمزہ میں بدل گئی، اور جب حمزہ میں بدلی تو اوپر حمزہ بھی لگ جائے گا. کئی لوگ تو ویسا کرتے ہیں، اوپر حمزہ بھی لگا دیتے ہیں اور نیچے زیر بھی لگا دیتے ہیں. یہ جوہلا ہیں، جوہلا. بہت سارے ہوں تو جوہلا ہیں، ایک ہو تو جاہل. لیکن جمع کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا. اس میں اگر جیسے مرکب بنائیں گے بے دام، جی. اس میں آگے جو حمزہ لگا کر نیچے زیر لگا دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے؟ وہ درست نہیں ہے، کیونکہ زیر کا کوئی مطلب نہیں. زیر کی حرکت جو ہے وہ آواز اس سے آتی ہے نیچے، وہ یہاں آواز ہی نہیں. یہاں حمزہ کی آواز ہے. بندہ بے دام، ٹھیک ہے جی. بندہ ننگ خلقت، جو زیر لگاتے ہیں وہ جاہل ماز ہیں. بالکل بے دھڑک کہیں، جو میں استاد جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو بے دھڑک آگے کہیں لکھیں. یہی تو آپ پڑھ رہے ہیں. ویسے تو آپ نے کتنے امتحانات پاس کی ہوئی ہیں؟ یہ جو علم کا لفظ ہے نا، جو انگریزی میں جس کے لیے نالج ہے، وہ یہ ہے، اٹس کالڈ نالج. وہ جو ہے نا معلومات والے، آپ نے سلسلے پہلے پڑھے ہیں. ہاں جی، یہ علم ہے. آپ کو کسی لفظ کی حقیقت کا پتہ چلے، اور پتہ بھی کس سے چلے؟
خود اہل زبان سے، جو اہل زبان نے لکھا ہے وہی آگے منتقل ہو. عربی زبان پر خود اہل زبان نے بہت کتابیں لکھی ہیں. یہ جو دوسرے ہم جیسے لوگ آئے ہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں نا، یہ تو تسہیل کرنے والے ہیں. اب دیکھیں، پنجابی کی ایک لغت اگر کوئی انڈیا کا، دہلی کا یا لکھنؤ کا رہنے والا لکھے گا، وہ جتنا بھی پنجابی کا ماہر ہو، اس کی اہمیت تو ہوگی، لیکن اگر کوئی لاہور کا اہل زبان پنجابی لغت لکھے گا تو وہ اوتھینٹک ہوگی. جیسے تنویر بخاری کی ہے نا پنجابی اردو لغت، وہ فوت ہو گئے ہیں تنویر بخاری. اب یہ جو لغت ہے، اس کے معانی بیان کرنے میں انہیں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن وہ اہل زبان ہیں. ایسے ہی اردو کی بات کریں گے تو فرنگ آصفیہ، سید احمد دہلوی، مولوی سید احمد دہلوی، وہ اہل زبان ہیں اردو کے. ایسے ہی مولوی نور الحسن نیر ہیں، نور الحسن نیر، ان کی کتاب ہے نور اللغات، وہ اہل زبان ہیں. ایسے ہی امیر مینائی کی لغت امیر اللغات، وہ اہل زبان ہیں، بلکہ استادوں کے استاد ہیں. اب امیر اللغات مکمل نہیں ہے، لیکن جتنا بھی اس کا حصہ چھپا ہے، وہ جو کچھ اس میں ہوگا وہ مستند ہوگا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. غیاث اللغات جو ہے مولوی غیاث الدین صاحب کی، اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں میری رائے الگ ہے، لیکن فارسی کے جو اس میں الفاظ ہیں وہ کافی انہوں نے اس میں بھی تحقیق کی ہے. ایسے ہی ہندی اردو لغت ایک ہندو ہیں انہوں نے مرتب کی ہے، تو وہ اوتھینٹک ہوگی کہ وہ دونوں زبانوں کے وہ ماہر ہیں، ہندی کے بھی اور راجیشور نام ہے ان کا، ہندی اردو لغت. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بات کون کر رہا ہے. اب جو فارسی قواعد فارسی کتابوں سے منتقل ہو کر اہل زبان علماء سے منتقل ہو کر آئے ہیں، وہی ایتھینٹک ہوگی. یہ جو اشباع کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا درست ہے؟ اشباع کی دو وجہ بتائی ہیں. ایک شاعر وزن پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا اہل زبان کے لہجے ہوتے ہیں، جہاں مثلا اہل زبان فارسی کے ایک جگہ کہتے ہیں ایک علاقے میں افتاد، تو دوسرا کوئی بولنے والا بولتا ہے اشباع کر کے او افتاد، ٹھیک ہے جی. ایک بولتے ہیں اچار اور دوسرا منہ کھول کے بولتے ہیں آچار، ٹھیک ہے جی. تو ان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا اپنا لفظ ہے. اپنے لفظ کو دیکھیں نا، ہم پنجابی میں بعض لفظوں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا اشباع، ٹھیک ہے جی. ایک بار ہم کہتے ہیں او ایسے کر دیتے ہیں بعض اوقات، اوے یہ جو آپ نے اسے کیا کہتے ہیں، بل جو آپ نے دیا کس سے پوچھ کر دیا، یہ جو بل دیا ہے آپ نے مشہود صاحب، میں نے دیا ہے لیکن آپ نے سنا ہے نا. جی
نے سب بل دیے نکال. جی، تو یہ بل تعلق رکھتا ہے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ جس کو موسیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب انسان بولتا ہے تو اس میں موسیقی کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے. اگر موسیقی کا دھیان نہ رکھا جائے تو بولنا بہت عجیب سا لگے. مثلا اگر کہنا ہو کہ ایک گلاس پانی کا لے آؤ، ایک گلاس پانی لے آؤ، یہ کتنا غلط ہو گیا. اس میں موسیقی کا دھیان نہیں رکھا گیا. ٹائم سب کو ایک جیسا دینا ہوگا. ایک گلاس پانی کا لے آؤ، ہر لفظ کو ٹائم ایک دیا. کسی لفظ کو بولنے میں کتنا ٹائم دینا ہے کتنا نہیں دینا، یہی تو موسیقی ہے جس کو آپ حضرات حرام کہتے ہیں. موسیقی دراصل ساؤنڈ سسٹم ہے آپ کے بولنے کا. یہ تو بہت بڑا موضوع ہے نا، اس پہ تو کبھی انشاءاللہ الگ بات ہوگی. فارسی قواعد میں تو نہیں اس پہ ہو سکتی. تو یہ جو عربی ہے نا، عربی زبان، اس میں تو اب اس ساؤنڈ سسٹم پہ بہت سی کتابیں آ چکی ہیں. صرف ایک چابی آپ کے پاس ہونی چاہیے، عربی زبان آنی چاہیے، تالے کھلتے جائیں گے. ہمارے استاد محترم فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے جو عربی زبان کا ساؤنڈ سسٹم ہے اور کیسے لفظ بنتے ہیں، اس پر ایک مقالہ لکھا ہے تقریباً 300 صفحات کا، اللغۃ الباسلہ سین کے ساتھ. لیکن وہ تالا کھلتا ہے عربی زبان کی چابی کے ساتھ. وہ ہے ہمارے پاس، اب کیسے ہم ادھر بھیجیں؟ تو وہ چابی اپنی خریدنی پڑتی ہے. اور کوئی سوال؟ جی نہیں آواز آئی آپ کی. کلیئر ہے سر سارا. اچھا جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.